حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب زبان اصلاح پذیر ہو جاتی ہے تو دل نیک ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ شخص بہت گناہ گار ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری یعنی اندرونی کمرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے، وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پہ ہے۔ شوہر کا تعاون ہوگا تبھی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھوپڑے میں۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ کے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کرو۔ اپنی زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوگی۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ اپنی موجودہ حالت کے ہمیشہ شکر گزار رہے۔ ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں مگر محروم ہیں۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ جھوٹ جلد اس کے لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کے اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں اور تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ بندوں کی ضرورت پورے کرنے کے لیے خاص طور پر نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی ہمت ہو۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہو ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ آج کل ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور اسٹیٹس پر موجود ہے، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ خود کا دوسروں کے ہاتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دے۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں مت تولے، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لے کہ کسی نے اس کا اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ جب لوگ پیچھے ہٹے تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا
بس ان کو خوش رہنے کی دعا دے اور اپنا راستہ تبدیل کر لے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی زندگی کی آخری دریافت ہے۔ دعا اور دل دو خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ان دونوں کے مکین بنیں اور ان میں ہمیشہ رہیں۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہے۔ بعض دفعہ بھرپور خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک آدھ نکتے کا فرق رہتا ہے کہ آپ دو اچھے الفاظ بول کر سارے اختلاف ختم کر سکتے ہیں۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے، اسی لیے ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی، اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے۔ جب مزدور مزدوری کرنے جاتا ہے تو عزت کی پرواہ نہیں کرتا، اگر عزت کو دیکھے گا تو کما نہیں سکے گا، لہٰذا اگر آخرت کمانی ہے تو دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھی مسافر ہے، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے ہیں، ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی اور سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقل ٹھکانہ ہے۔ اگر کوئی دوائی کڑوی ہو تو کیپسول میں ڈال کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں سچ کڑوا ہے تو اسے حسن اخلاق کے ساتھ پیش کرو، پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا ہے تو یاد رکھو تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ اگر پیسہ آ جائے تو زیادہ جمع کر کے نہ رکھنا، یتیموں، مسکینوں اور دین کی اشاعت پہ خرچ کرتے رہنا۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں نقصان کوئی نہیں اور فائدہ ایسا ہے کہ اس فائدے کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، تمہیں آخرت میں سارا ملے گا۔ اس دنیا میں ناکارہ چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں، پھر چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اپنے آپ کو منواؤ اور پھر جو کچھ حاصل ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کو لاحق ہوتی ہے، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پہ وہی پہنچتا ہے۔ آج نہیں جیتے تو کل جیتو گے، جیت کی امید نہ چھوڑنا۔ جس دن امید مر جاتی ہے اس دن زندگی مر جاتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو جینے کا موقع دیا ہے، دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اس میچ میں تم کتنا اچھا کھیلتے ہو، یعنی کتنی نیکیاں کماتے ہو۔ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے، آپ کتنے بھی دولت مند شہرت یافتہ بن جائیں پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل رہیں گے۔ نجات صرف اسلام میں ہے جس سے آپ کو جنت ملے گی جہاں ہر خوشی ہوگی۔ اگر دعائیں بے فائدہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امت کو دعائیں نہ سکھاتے، اسی لیے صبح کی شام کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرو اور ہر مشکل ہر پریشانی میں اللہ سے مانگو۔ جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئے تو فوراً کر لیا کرو، وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں، کب کیا مسئلے آ جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ آپ کسی کے لیے ہیرو کسی کے لیے ویلن ہیں، کوئی کتنی بھی تنقید کرے آپ کسی نہ کسی کے لیے ہیرو ضرور ہے۔ جہاں دشمن ہیں وہاں دوست بھی ہوتے ہیں۔ اپنے کچھ رازداروں کو دل کی باتیں سنایا کرو تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ لوگوں کی نہیں اللہ کی اہمیت ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس آخرت کی فکر کرو۔